وہ صحیح کردیاں جڑی ماڑی موٹی ہوئے وہ بھی خراب کر دے. مکینک چنگا ہونے چاہیے ہے. اسی طرح اسے مثال نو چک کے تسی اپنے معاشرے دے اتے سٹ دیو. کیا ویکھنا ہے کہ ساڈا معاشرہ خراب ہو گیا ہے؟ میں تواڈے کولوں پوچھنا کیا ساڈا معاشرہ خراب ہے؟ لوگ آندے نے ہاں بھائی ساڈا معاشرہ خراب ہے. میں آنا کوئی معاشرہ خراب ہوتا ہے 50% معاشرہ خراب ہوتا ہے، 50% بندہ خود خراب ہوتا ہے. اینج بھی تو ہو سکتا ہے نا گڈی ٹھیک ہوئے ڈرائیور نو چلان دی جانچ نہ ہوئے. ڈرائیور چنگا ہونے چاہیے. میرے محترم بھائیوں سانو چاہیے کہ جڑے لوگ معاشرے نو چلنا اور معاشرے نو چلانا جاندے نے سانو انہاں دا انتخاب کرنے چاہیے. ایک بندے نو پتہ ہی نہیں معاشرہ کس طرح چلتا ہے، سیاست کس طرح چلتی ہے، معاملات کس طرح چلتے ہیں، گڈی کس طرح چلتی ہے. انہوں ڈرائیوری تے بہا دے انہیں گڈی خراب بھی کرنی، انہوں کی کرنا ہے. معاشرے نو چلان واسطے بندے دا معاشرے نو جاننا ضروری ہے. ہر شعبے دا اپنا اپنا بندہ ہے. مکان بنان واسطے مستری دا لازم اور ضروری ہوتا ہے. اب بجلی خراب ہو جائے الیکٹریشن دا ہونا ضروری ہے. جسم دے اندر بیماری آ گئی ہے ڈاکٹر دا ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر نو چھڈ کے سرجن دا ہونا ضروری ہے. جدوں کسی چیز نو سمجھن والے بندے دے ہاتھ دے اندر کوئی چیز آ جائے گی، ڈاکٹر چنگا ہوئے گا بیماری دا خاتمہ ہو جائے گا. الیکٹریشن چنگا ہوئے گا تواڈے گھر دی بجلی صحیح چلنا شروع کر دے گی. مستری چنگا ہوئے گا مکان دا نقشہ بھی صحیح بن جائے گا، مکان بھی صحیح بن جائے گا. میرے محترم بھائیو معاشرے نو اگر سیدھا کرنا ہے تو پھر معاشرے نو سمجھن والے لوگی، معاشرے نو چلان واسطے لوگی چنگے ہونا ضروری نے. او کڑے لوگ نے جڑے معاشرے دے مکینک نے، معاشرے نو چلانا جاندے نے، او کڑے لوگ نے. میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میرا آج دا عنوان ہوئے گا اصلاح معاشرہ اور علماء کی ذمہ داریاں. معاشرہ بڑا آگے ننگ گیا ہے. فتنہ 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 قرب قیامت اثرات نظر آ رہے نے. علامات صغرا تقریباً نظر آ چکیاں نے. میرے محترم بھائیو معاشرے دی اصلاح بڑی ضروری ہے. اور معاشرے دی اصلاح کون کرے گا؟ اے بندہ سانو کتھوں لبنا ہے جڑا معاشرے دی اصلاح کر سکتا ہے؟ اے بندہ سانو کدھروں نہیں لبنا، نہ لاہوروں لبنا ہے، نہ پشوروں لبنا ہے، نہ کراچیوں لبنا ہے، نہ اسلام آبادوں لبنا ہے. معاشرے نو چلان واسطے بندہ سانو چاہیے قرآن پاک دے اندروں. وہ کیڑا بندہ ہے؟ ذرا دھیان کرو. میں بڑی جلدی دے نال، وقت بڑا مختصر جا ہوندا ہے، وقت تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا، 35 منٹ رہ گئے. میں نے بڑے جلدی دے نال تانوں بندہ دسنا ہے. پھر معاشرے دے اندر جڑیاں بیماریاں نے انہاں بیماریاں دے اندر چند بیماریاں میں تواڈے سامنے رکھنیاں نے جڑیاں معاشرے نو زیادہ خراب کر دیاں نے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا قرآن چوتھا پارہ تے سورت تنا سورت آل عمران
آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تواڈے اندروں ہونا چاہیے، تواڈے وچوں ہونے چاہیے نے امتن، ایک امت، ایک گروہ۔ امت کا معنی گروہ بھی کر سکتے ہو، امت کا معنی جماعت بھی کر سکتے ہو، امت کا معنی ایک جماعت بھی ہو سکتا ہے، گروہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اپنا جڑی آندے نے انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگو تواڈے اندر ایک اس طرح دا گروہ ہونے چاہیے، ایک اس طرح دی جماعت ہونے چاہیے، ایک اس طرح دے نوجوان ہونے چاہیے نے۔ اللہ انہاں دا کی کام ہونے چاہیے، انہاں دیاں حرکتاں کس طرح دیاں ہونے چاہیے نے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امت یدعون الی الخیر، او خیر دی طرف بلان والے ہونے چاہیے نے، یدعون او دعوت دینے چاہیے انہوں الی الخیر، نیکی دی طرف، نمازاں دی طرف، روزیاں دی طرف، جماعتاں دی طرف، اذاناں دی طرف، قرآن دی طرف، اللہ اکبر، چنگیاں کماں دی طرف، یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، برائیاں تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے، جوئے تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے، زنا تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے، شراب تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے، بدکاری تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے، فحاشی تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے، بیرا روی تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے، ہر گندے کام تو لوگاں نو منع کرنے چاہیے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا جڑے نیکیاں دی طرف دعوت دین دینے، برائیاں تو منع کر دینے، گندگی تو ڈک دینے، نمازاں دی دعوت دین دینے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ نے جڑے کامیابی والے نے، یہی لوگ نے جڑے چنگے نے، یہی لوگ نے جڑے دنیا تے بھی کامیاب، آخرت دے اندر بھی کامیاب نے۔ ہن میرے محترم بھائیو، ہن علماء کرام دی پکی ذمہ داری ہے، کیوں علماء کرام دا شعبہ یہ وے، علماء کرام دا سٹیج یہ وے، علماء کرام دیا ذمہ داریاں یہ نے، لوگاں نو نماز دی طرف بلانا، لوگاں نو قرآن دی طرف بلانا، لوگاں دیا بچیاں نو دین سکھانا، کہ دی ذمہ داری علماء کرام دی ذمہ داری سارے دی ہے، ان صرف کلے مولویاں دی ذمہ داری نہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، جس کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے وہ دوسرے تک پہنچائے، لیکن جڑی سب تو وڈی ذمہ داریوں کے دیئے عالم دین دی، سب تو وڈی ذمہ داری علم دین دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ قرآن پاک دا ایک مقام ہو گیا، ہن قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 4، یہ آیت نمبر 104 سی، ہن جڑی میں پڑھن لگیا آیت نمبر 110 سے، چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 سے، فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امہ، او لوگو نبی دیئے امتے میں تو انو چنگا بنایا ہے، او محمد رسول اللہ دے امتیو میں تو انو چنگا بنایا ہے، میں تو اڈیا کتھاں دے اندر چنگا ہون دیا سندہ پڑھا دیتیا نے، چوسی کڑے پاسے لگ گئے ہو، کنتم خیر امہ، میں محمد رسول اللہ دی امت نو چنگی امت بنایا ہے۔ لکھ دینے
400 بیبیاں رنگ برنگے ایک رنگ دے کپڑے پائے نے تے دینا چل دیاں پھر دیاں نے تو لوگ ویخ کے لالچ دے اندر آگے لولا لوگاں نے کیا یا لیتا لنا مثلا ما اوتی یا قارون تو کول اہل علم لوگ کھلوتے سنے وہ جنہاں نو اہل علم لوگ جنہاں کول اہل علم نے جڑے تو انو علم دستے نے رب کعبہ دی قسمیں اہل علم دیاں قدران نظران دی اندروں مک چکیاں نے دنیا داران دی اندروں اللہ اکبر کول اہل علم کھلوتے سن بندے آپ پوچھ سورت قصص پڑھے آجے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ کولی اہل علم لوگ کھڑے سن انہوں نے آکھیا وہ کڑی گل دا افسوس کر رہے ہو چلے ہو یا دنیا دا مال جے جڑا قارون نو ملے دنیا دی زیب و زینت اہل علم نہ ہوندے تو انہوں نے بھی قارون دے نال تباہ و برباد ہو جانا سی اہل علم نہ ہوندے پھر جہالتی زندگی گزارنی سی پھر نہ نکاح دا پتہ ہونا نہ جنازے دا پتہ ہونا نہ مرن دا پتہ ہونا نہ جین دا پتہ ہونا علماء کرام دیاں قربانیاں نو قربانیاں سمجھیا کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دی جانا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ وہ کڑی چکڑی وجہ تو ہائے افسوس پہ کر دیو ایتی دنیا دا مال ہے ایتی دنیا دی زینے دے اللہ اکبر اللہ ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے او وقت بھی آگیا اللہ پاک نے کی فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ اللہ پاک نے مسق کر دیتا قارون نو زمین دے اندر دنسا دیتا قارون دے مال نو بھی زمین دے اندر دنسا دیتا قارون دیاں کوڑیاں نو بھی زمین دے اندر دنسا دیتا قارون نو خود بھی زمین دے اندر دنسا دیتا او جڑے لوگ آندے سن ہائے افسوس او پجدے مولویاں دے کھول گئے او پجدے اہل علم دے کھول گئے اوے اہل علم تہاڈا شکر کرن واسطے آئے ہیں شکر ہے تہاڈی وجہ تو اسی بچ گئے ہیں اگر اسی نانا چسی سانو ڈک دے اسی بھی قارون دے نال زندگی دے وچ تباہ و برباد ہو جانا سی اللہ اکبر اللہ پتہ لگیا معاشرے نو چلان والے مکیننگ دا نام کی ہے بولو علماء کرام معاشرے نو چلان والے دا نا علماء کرام نے جدوں ووٹا پان دیو نا تو دھیان نہ ووٹ دیا کرو ووٹ امانت ہوں دیجئے ووٹ ایک امانت اللہ اکبر اللہ جڑا دیندار بندہ ہوئے جڑا دین نو سمجھن والا بندہ ہوئے جڑا دین دی تحقیق کرن والا بندہ ہوئے جڑا شریعت دا پابند ہوئے جڑا ملک پاکستان دے اندر اسلام چاہندا ہوئے جڑا اسلام دی اُتے چلنا چاہندا ہوئے جڑا اسلام نو پسند کردا ووٹ انہوں دیا کرو ایویں برادریاں دی اندر نہ کمیا کرو ایویں بے دین لوگاں نو ووٹ نہ دے دیا کرو اللہ اکبر اللہ جس وقت تک تسی علماء کرام دے نال بازو نہیں بننا اس ملک دے اندر امن نہیں ہونا جڑا بندہ دین نو سمجھن والا ہے ہی نہیں اسی انہوں چوک کے اتے رکھ دینے ہیں علماء کرام دین نو سمجھن والے تھلے پھر رلدے پھر دینے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا پتہ لگیا معاشرے نو چلان والے مکیننگ دا نا علماء کرام نے قرآن پاک دیاں 3 تمہیں پڑھائیاں قرآن پاک دیاں 3 دلیلہ توڑے سامنے رکھیاں اللہ اکبر ہون چوسی آکھو کہ قاری صاحب ایٹو پٹو دے تھلو مولوی نکلدا ہے علماء کرام بھی بڑے نے ایٹو پٹو تے تھلے مولویاں دیاں بھی 3 قسماں نے علماء کرام دیاں بھی 3 قسماں کیڑی قسم تیناں تو علاوہ کوئی اس طرح دا مولوی نہیں ہو سکتا تیناں تو علاوہ او کیڑا رب دی وحی نو جانن والا بندہ ہوئے رب دی وحی نو وحی آندے نے قرآن و حدیث نو جانن والا عالم دین ہونے چاہیے قرآن و حدیث نو عالم دین ہوندا ہے جڑا قرآن دا بھی علم رکھے تے صحیح حدیث دا بھی علم رکھے او عالم دین ہوندا ہے ہن پورا سال بندے اپنا قوالیاں گاندے رہندے رمضان دے اندر ٹوپیاں پا کے ٹی ویاں تے بیٹھ کے لوگوں نو دین سمجھاندے ہوندے نے رمضان دے اندر ہر بندہ او تو اپنا بنایا انہیں چینل بنایا ہے ٹی وی دے اوتے بیٹھ کے لوگوں نو دین سمجھاندا ہوندا ہے علماء کرام دی 3 نشانیاں پہلی نشانی
رب دی وحی نو جانن والا بندہ ہوئے، ایدہ مطلب ہے قرآن اور حدیث نو جانن والا بندہ ایک۔ دوسری قسم، دوسری نشانی عالم دین دی، عالم دین دی دوسری نشانی اے وے وحی نو جانن والا بھی ہوئے، وحی نو منن والا بھی ہوئے، اور وحی دے ہوتے عمل کرن والا بھی ہوئے۔ اکثر بندیاں نو قرآن پڑھے آئے، قرآن سکھی آئے، لیکن اپنا مقصد پورا کرن واسطے۔ یقین جانو اب معاشرے دے اندر باہر نکلیں گے نا، سانو تو بڑے بڑے متھے بندے ساڈے متھے پیندے نے۔ اکثر بندیاں نو دین دے تابع نہیں ہوندے، دین نو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ جدوں کوئی مسئلہ آیا اپنے مقصد دی ایت کٹ کے پیش کر دیتی، جدوں کوئی گل اس طرح مسئلہ جدوں سمجھا کہ میں پھس گیا ہوں لے آ بھی ایت ہوندی ہے۔ جس وقت تک تانوں عالم دین قرآن و حدیث نو سمجھن والا بندہ نہیں لبے گا، میرے محترم بھائیو، معاشرہ سدھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ میں تو انہوں دس دیتا ہے مکینک معاشرے نو سدھا کرن والا مکینک علماء اکرام ہے۔ علماء اکرام دی بھی نشانی دس دیتی، رب دی وحی دا علم رکھن والا ہوئے، رب نے وحی نو جانن والا ہوئے، تو رب دی وحی دے اتے ایمان رکھن والا بندہ ہوئے۔ ان پڑھے لوگی نے، کچھ لوگ آنے نے اسی صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم نے حدیث کو نہیں ماننا۔ کچھ لوگ آنے نے ہم نے صرف حدیث کو ماننا ہے، قرآن کو نہیں ماننا۔ کچھ لوگ آنے نے ہم صرف صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ آندے نے ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ یار کس طرح دا دین ہے، کس طرح دی سوچ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ انج دی گل نہیں کرنی، انج دی نال معاشرہ اصلاح نہیں ہونی۔ معاشرے دی اصلاح ادوں ہونی ہے جدوں قرآن و حدیث بیان کرن والا بندہ صحابہ اکرام نو بھی منن والا، اہل بیت نو بھی منن والا، آل رسول نو بھی منن والا، امہات المؤمنین نو بھی منن والا، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نو بھی منن والا، میرے نبی دیاں بیٹیاں نو بھی منن والا، قرآن نو بھی منن والا، حدیث نو بھی منن والا۔ انہاں ساریاں چیزاں منن والا بندہ تواڈے کول آئے گا، معاشرے دی اصلاح ہوندی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ 2 چیزاں بیان ہو گیاں، مکینک دا نام بھی آ گیا، مکینک کہندا ہونے چاہیے، وہ دی بھی گل سامنے آ گئی۔ ہن معاشرے دے اندر جڑیاں خرابیاں نے وہ بھی سامنے رکھ دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ سنن ابن ماجہ کتاب دانا کتاب الفتن ہے، باب العقوبات ہے، راوی دانا حضرت ابن عمر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابن عمر فرماندے نے اسی بیٹھیاں تے نبی پاک ساڑھے کول آگے نے، اینج کر کے اسی کچھ نوجوان بیٹھیاں، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین دے کچھ لوگ بیٹھے نے، تے میرے نبی کولوں دے گزرے نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے یا معاشر المہاجرین، او مہاجرین دے نوجوانوں، میں محمد رسول اللہ تو انہوں معاشرے دیاں بیماریاں دسن لگیاں وا، تے دعا کریا جی اللہ پاک تو انہوں انہاں بیماریاں دے اندر نہ لے کے جائے، دعا کریے جی اللہ پاک تو انہوں انہاں بیماریاں تو بچا کے رکھے۔ اے محمد رسول اللہ، کڑیاں بیماریاں نے معاشرے دیاں، کڑیاں بیماریاں نے؟ معاشرہ اینج ہو گیا ہے، جین سیویاں نہیں بنائیاں ہوں دیاں، معاشرہ اینج ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگدا فتنے دا فتنہ آ رہا ہے۔ رات نو ایک فتنہ، بندہ سویرے اٹھتا ہے نواں فتنہ، رات نو اور فتنے، صبح دے اور فتنے، دن دے اور فتنے، فتنے ہی فتنے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، یا معاشر المہاجرین، میرے پیغمبر فرماندے نے اے نوجوانوں، اے مہاجرین دے نوجوانوں، میں تو آڑے سامنے معاشرے دیاں کچھ بیماریاں رکھنا وا، تو دعا کریے جی اللہ پاک انہاں بیماریاں تو بچا کے رکھے۔ کڑیاں بیماریاں؟ لم تظہر الفاحشہ، میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں معاشرے دے اندر زنا عام ہوئے گا پھر سمجھیا جے وقت آخری آ چکے آئے۔ لم تظہر الفاحشہ حتی یعلنوا بہا، میرے پیغمبر نے فرمایا بدکاری اتنی کو عام ہو جائے گی، حتی یعلنوا بہا، حتیٰ کہ لوگ آمنے سامنے بدکاری کریں گے۔ حتی یعلنوا بہا، لوگ ظاہری انج کر کے برائیاں کریں گے، ظاہری برائیاں۔ حتی یعلنوا بہا،
تسی آکھو قاری صاحب ہیں تو زہری کوئی کردہ نہیں، میں دسنا کہیں کرتے میں دا مطلب کرنا کی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حتیٰ یعلنوا بہا، برائی ظاہری ہو جائے گی۔ حضرات دی وقار ہے جڑا تواڈے ہاتھ دے اندر اللہ اکبر 50,000 دا موبائل ہے، جڑا تواڈے ہاتھ دے اندر 20,000 دا موبائل ہے، جڑا تواڈے ہاتھ دے اندر 30,000 دا موبائل ہے، حضرات دی وقار ہے پورے دا پورا موبائل تینوں چلان دا ول ہونے چاہیے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جننے بھی سوشل میڈیا چلان والے لوگی نے انہوں نے زنا دیاں گلاں کناں نال بھی سنیاں نے، انہوں نے زنا والیاں ویڈیو اکھاں نال بھی ویکھیاں نے، انہوں نے بدکاری والیاں ویڈیو آمنے سامنے نظر آندیاں نے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا اکھاں دا زنا الگ ہوندا ہے، کناں دا زنا الگ ہوندا ہے، ہتھاں دا زنا الگ ہوندا ہے۔ کناں دا زنا کیے گندیاں ویڈیو سننا، اکھاں دا زنا کیے غیر محرم دے اتے نظر پانا، اللہ اکبر۔ ہتھاں دا زنا کیے گندیاں چیزاں دی طرف اشارہ کرنا، گندیاں چیزاں نو پکڑنا۔ قدماں دا زنا کیے غلط راستے دی طرف چل کے جانا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حتیٰ یعلنوا بہا، بدکاری انی کو عام ہو جائے گی۔ جدوں بدکاری عام ہو جائے گی آکھو گے قاری صاحب اسی گل نہیں مندے، جا سوشل میڈیا چلا کے ویکھنا، ہر قسم دی ویڈیو تیرے ہاتھ دی اندر ہے، ہر قسم دی ویڈیو تیرے موبائل دی اندر ہے، ہر قسم دا گند تیرے موبائل دی اندر ہے۔ میرے محترم بھائیو، سوشل میڈیا دے ذریعے گندے قانون پڑھن والے، گندے کام کرن والے گندیاں گندیاں ویڈیو ساڈیاں نوجوان نسلاں تک پہنچا رہے نے، سانو تباہ برباد کر دیتا ہے انہوں نے۔ اگر سمجھ لو اس طرح دے کام آگے نے تو میرے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ یعلنوا بہا، میرے پیغمبر نے فرمایا جدو فحاشی عام ہو جائے گی پھر اللہ پاک انہوں نے سزا بھی دے گا۔ سنو سزا، اللہ پاک پھر انہوں نے جدو اس طرح دیا بدکاریاں عام ہو جان گیا نا، اللہ پاک پھر انہوں نے سزاواں بھی اسی طرح دیا دے گا۔ کیڑی سزا دیتی اللہ نے؟ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہیپاٹائٹس دی بیماری، اب بابیاں نو پوچھ لو ماشاءاللہ وڈیریاں نو، انہوں نے پچھلیاں عمریں نے پوچھو آئینہ بیماریاں نو کوئی جانن والا ہی نہیں سی ہوندا، پوچھ لو بزرگ بیٹھے نے کوئی ہیپاٹائٹس سی کی ہوندا سی، ہیپاٹائٹس بی کی ہوندا سی، شرکان کی ہوندا سی، اللہ اکبر، بلڈ پریشر کی ہوندا سی، کدا کٹ ہوئی جاندا ہے کدا ود جاندا ہے۔ حضرات دی وقار، پیٹ دیاں بیماریاں میرے پیغمبر نے فرمایا تعاون دیاں بیماریاں پھر انہاں دے اندر لگ جان گیاں۔ بندے جا رہے نے ایڈیاں ایڈیاں ہاتھ دے اندر فائلاں پھڑیاں نے، کی اے میری زندگی دیاں بیماریاں دیاں فائلاں نے۔ بندے دے جسم دے اندر انیاں بیماریاں ہسپتالاں دے اندر جا کے ویکھو، ہسپتالاں بھریاں پیاں نے۔ کوئی ہیپاٹائٹس سی دا مریض ہے، کوئی ہیپاٹائٹس بی دا مریض ہے، کوئی کیڑی بیماری دا مریض ہے۔ اگر بیماریاں عام ہو گیا نے پھر من تیرے اندر، تیرے معاشرے دے اندر بدکاری بھی عام ہو چکی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے اپنی زبان دے اندر فرمایا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ اس بیماری تو پاک ہو جائے تو پھر علماء کرام دا ساتھ دیو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، دری غور کر دے جانا۔ میں تے حق بیان کرن دا دیاں، میں تے معاشرے دے اندر نویاں گلاں کرن دا دیاں، تے میں تے معاشرے دیاں بیماریاں پکڑن والا بندہ ماں، جڑی معاشرے نو چیز دی ضرورت ہے میں معاشرے نو او چیز دسن دا دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، تانے تے مین سہ کے دس دین دین سارا، خنجر نے تن دکھائے پوتر لٹائے کیاں، مسلک میرے دیاں تم جگتے نیانی پیاں، ایک ہاتھ وچ ساڈے پڑھیا ہویا قرآن،
ایک ہاتھ وچ ساڈے پڑھیا ہویا قرآن دوجے ہاتھ وچ سونے نبی دا فرمان جنہیں انہاں دعا نو منیا سمجھو او ترن گئیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے اگر چاہتے ہو کہ معاشرے دے اندر بیماریاں ختم ہو جائے، ایک بیماری ہے جے میرے نبی نے 5 بیماریاں بیان کرتی اور تو میں اجے پہلی بیماری دا نام لیا ٹائم ختم ہو گیا، 10 منٹ رہ گئے نے ہن مطلب ہے دا ایک ہی کر لینا وا۔ میں اپنا موضوع تھوڑا جا تبدیل کر کے اے جڑی بیماری ہے نا اے دی روک تھام سانو کرنے چاہیے۔ کیڑی؟ فحاشی، بدکاری، فحاشی دی روک تھام سانو کرنی چاہیے۔ ہر نوجوان نو کرنے چاہیے، ہر جوان نو کرنے چاہیے، ہر بڑھے نو کرنے چاہیے۔ فحاشی تو بچن واسطے پہلا اصول سن لو، فحاشی تو بچن واسطے پہلا اصول اپنے کلوں بیان کرن دا عادی نہیں، قرآن پاک دے اندروں بیان کرانگا۔ پہلا اصول ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ بیماری نو روکن واسطے پہلا اصول یاد کر لو، اپنیاں نظران دی حفاظت کرنی ہے۔ اپنیاں مرد بھی اپنیاں نظران دی حفاظت کرنے، غیر محرم بیبیاں بھی اپنیاں نظران دی حفاظت کرنے۔ کوئی بندہ غیر محرم بیبی دی اتے نظر نہ مارے، کوئی عورت غیر محرم مرد دی اتے نظر نہ مارے۔ جدو نظر کنٹرول دی اندر آئے گی بندہ بدکاری تو بچ جائے گا۔ لوگ کہندے نے اکھاں دا کوئی قصور نہیں، گل ساری دل دی ہوندی ہے، بندے نو دلوں پاک ہونے چاہیے۔ میں آکھا ایڈا وڈا سیاستدان نہ بن، پھر رب بھول گیا ہے نعوذ باللہ۔ رب نے آخر نظران دی حفاظت کر، رب نے آخر نظران دی حفاظت کر، مرد بھی نظران دی حفاظت کرنے، عورتاں بھی نظران دی حفاظت کرنے۔ اے جڑا فحاشی ختم ہو جائے گی، پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول کی ہے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے حضرات دی وقار ہے۔ دوسرا اصول کی ہے کوئی بندہ کسی غیر عورت نہ خلوت اختیار نہ کرے۔ دوسرا اصول کی دسیا ہے کوئی بھی مرد ہے غیر محرم عورت نہ خلوت اختیار نہ کرے، کوئی عورت ہے کسی غیر محرم مرد نہ خلوت اختیار نہ کرے۔ جڑے محرم رشتے نے انہوں نے سمجھو کہ محرم رشتے ہے کیڑے کیڑے نے، سانو پتہ ہی نہیں محرم رشتے کیڑے کیڑے نے، سانو پتہ ہی نہیں۔ سیز کر کے حضرات دی وقار ہے کوئی بھی بندہ غیر محرم عورت نہ خلوت اختیار نہ کرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں ایک عورت ایک مرد خلوت اختیار کر دینے انہاں دے اندر تیسرا شیطان آ جاندا ہے، وہ تیسرا شیطان آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دو اصول ہو گئے اس چیز نو روکن واسطے، دو اصول۔ تیسرا اصول میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے جدوں تیری بیٹی جوان ہو جاندی ہے، جدو تیرا بیٹا جوان ہو جاندہ ہے، انہاں دیاں سندان دا انتظار نہ کریا کرے، انہاں دی FSC دی سند دا انتظار نہ کرے، انہاں دی 16ویں دی سند دا انتظار نہ کرے، انہاں دی 15ویں دی سند دا انتظار نہ کر۔ جو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے او دیوتی عمل کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انہاں دا نکاح کرو، نکاح کو عام کرو، نکاح کو عام کرو۔ اسیاں نے کاری صاحب منڈا اجے پیراں تے نہیں کھلوتا، منڈا اجے پیراں تے نہیں، وہ پیراں تے پائیے دوسرے تیسرے سال ہی کھلو جاندا، پیراں تے کھلو گیا ہے، پیراں دے اوتے نہیں کھلویا۔ ایک کتھے لکھیا مینوں دسو تے صحیح کیڑی حدیث آ تسی ترجمہ کیتا ہے معاشرے نے؟ قرآن دی کیڑی ایت آ ترجمہ ہے؟ حدیث دی کیڑی حدیث ہے ترجمہ ہے؟ منڈا اجے پیراں تے نہیں کھلوندا۔ ہاں سنو ذری دھیان دینا، سنو میں تو دسنا بخاری دے اندر دس دیا، بخاری دے اندر کی لکھی آئے میرے پیغمبر دے کول ایک عورت آ گئی ہے نا، میرے پیغمبر نو آن کے کی آن دیئے ذری بڑے دھیان نہ سنن والی حدیث ٹائم نہ ضائع کرے جے۔ میرے پیغمبر نو آن کے کہن دیئے اے سونیا نبیہ میں تو انو اپنے آپ ہبہ بھی کرنی اے محمد رسول اللہ میرے نا تسی نکاح کر لو۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا لا حاجہ، میں نو کوئی حاجت نہیں۔ میرے پیغمبر نو فرما دیئے میرے نا نکاح کر لو۔ میرے پیغمبر فرما دینے لا حاجہ، میں نو حاجت نہیں۔
بندہ کول ایک صحابی بیٹھے انہیں آکھیا محمد رسول اللہ میں چاہنا وا میرا نکاح کر دیو. سنیا جی اسی نے پیراں تے نہیں کھلوندا کدرے پیراں تے کھلوندا بابا اپنی پگڑی نہ کدرے خراب کر کے بہ جائیں انہاں نوجواناں دیاں زندگیاں دے نال نہ کھیڑ کے بہ جائیں. اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا آندی اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں. میرے پیغمبر نے فرمایا لا حاجہ مینوں حاجت کوئی نہیں. اللہ دے نبی دے کول صحابی بیٹھا ہے اللہ دے نبی نو کہن لگیا سونیا میرا نکاح کر دیو. اللہ دے نبی جی میرا نکاح کر دیو. میرے پیغمبر فرماندے نے حق مار واسطے کوئی چیز ہے بھی؟ اللہ دے نبی جی میرے کول کوئی چیز نہیں. اوہ معاشرے نو غلطی طرف لے کے جان والے ہو تسی خود معاشرے نو غلطی دی طرف لے کے جان دے ہو. اللہ اکبر اللہ میرے نبی نو کہن لگیا اللہ دے نبی جی میرے کول کوئی چیز نہیں. دوسری حدیث دے اندر آندا انہیں ایج کر کے اپنے کپڑیاں نو پکڑیا اپنے سوٹ نو پکڑیا اپنے لباس نو پکڑیا اے محمد الرسول اللہ اس لباس تو پہلا وا میرے کول کوئی بھی چیز نہیں. مینوں دس کیڑا بندہ ایڈا غریب ہوندا ہے جہدے تو کول کپڑیاں تو علاوہ کچھ بھی نہ ہووے. میرے نبی نے فرمایا کچھ نہ کوئی تو ہونے چاہیے. اوے کدھروں لوہے دی انگوٹھی لب کے لیا جڑا تیرا حق مار ویکھ کے میں تیرا نکاح کراں. آکھیا سونیا میرے کو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں میں حوالے دا ذمہ دار جے میں اللہ دی مہربانی نال حوالے دا ذمہ دار ہاں. سونیا میرے کو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر کی ہونے چاہیے ہے؟ آقا فرماندے نے قرآن یاد ہی. اللہ دے نبی فرماندے نے قرآن یاد ہی. جی سونیا مینوں قرآن یاد ہے سورت قضا و قضا. اللہ دے نبی جی مینوں فلانی سورت یاد ہے. فرمایا میں تیرا حق مار انہاں سورتاں دے عوض آ جڑی عورت تیرے نال نکاح پڑھانا وا تیرے تے فرض آ جڑیاں سورتاں نے اپنی بیوی نو یاد کرانا یا تیرا حق ماری. نبی پاک نے نہیں آکھیا تو پیراں تے کھلویا اوہ اللہ دے بندے نکاح نو ترغیب دیو نکاح نو ترغیب. جدوں تک لوگ نکاح دی طرف نہیں آنے بدکاری بدھی جائے گی. اصول میں تو انہوں دس رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا تیرے کو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں تیرے کو کپڑیاں تو علاوہ کچھ بھی نہیں تو اپنی بیوی نو کی کھوائیں گا. اور نہ ویر جی اے جدیاں سوچاں او بندے سوچ دینے جنہاں دا رب دے اتے یقین نہیں اور جنہیں تینوں پیدا ہون تو لے کے ماں دی اپنا چھاتی دے اندر تیری روزی دا انتظام کیتا قبر تک جڑا رب تیرا انتظام کردا ہے اور تیری بیوی نو بھی روٹیاں کھوائے گا اور تیرے ہاں پترہ نو بھی روٹیاں کھوائے گا اور تیرے ہاں پوتریاں نو بھی روٹیاں کھوائے گا. نہ غلط پاسے جاؤ. اپنے نوجوان بیٹیاں دا نکاح جلدی کرو اپنی نوجوان بیٹیاں دا نکاح جلدی کرو. سکولاں دی تعلیم ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن اے نہیں ہونے چاہیے دا بیٹے دی عمر 35 سال ہو گئی ہے بیٹی دی عمر 40 سال ہو گئی ہے کی ہے جو سکول پی پڑھ دی ہے. نہ ویر جی آخری گل کرن لگیاں وا میرے پیغمبر نے کی فرمایا چوتھا اصول یاد کرو اے بندیاں نو چاہیے ہے انہاں نو زنا دی سزا دا علم ہونے چاہیے ہے تاکہ بندے نو پتہ لگے میں بدکاری دی طرف جاواں گا تو میری سزا کی ہوئے گی. اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. او لوگو زنات بڑی دور دی گل ہے. میرے رب نے آکھیا والا تقربوا الزنا برائی دے قریب بھی نہیں جانا برائی والے راستے تے بھی نہیں جانا. پتہ لگیا گندیا ویڈیو بھی نہیں ویکھنیاں پتہ لگیا غلط گلاں بھی نہیں سننیاں پتہ لگیا غلط دوستاں دے کول بھی نہیں بیٹھنا. اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اپنی کناں نو بھی پاک کرو اپنی اکھاں نو بھی پاک کرو اپنی سوچ نو بھی پاک کرو. اگر زندگی دے اندر سکون چاہنا ہے اگر بیماریاں تیرے جسم دے اندر چاہنا ہے کہ ختم ہو جان پھر میرے پیغمبر دے اصولاں دے مطابق زندگی گزار. اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.